عربی میں کہتے ہیں دعوت اللہ، میں نے اللہ کو پکارا، یعنی میں نے سوال کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف عاجزی کرتے ہوئے جو خیر ہے اس کے پاس اس میں رغبت رکھی اور اس رغبت کو طلب کرنے کے لیے اس کو پکارا، یعنی اس رغبت کے ساتھ اس کو پکارا۔ قرآن مجید میں دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، دعا بمعنی ندا، آواز دینے کے معنوں میں۔ دعا کا مطلب کیا؟ آواز دینا۔ جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، پکار لیں، یعنی تم بھی ان کو بلا لو، ہم بھی بلا لیتے، تو بلانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں دعا اور ندا یہ دو لفظ مترادف بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سینونیمز ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ الا دعاء و نداء، کہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ پھر اسی طرح دعا بمعنی طلب کرنا، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کے دن۔ اور کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا، اس کو پکارے گا، وَإِن تَدْعُ، تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا قیامت کے دن، اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو کسی کو مدد کے لیے بلانا، آؤ میرا سامان اٹھاؤ، میرا بوجھ اٹھاؤ، اس کے لیے بھی لفظ دعا جس میں ایک طلب پائی جاتی ہے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا کا لفظ بمعنی قول، بات کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہاں پر قول یا بات کے معنوں میں آیا ہے۔ پھر اسی طرح دعا کا لفظ عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ سورۃ کہف میں نوجوانوں کا جو قصہ آتا ہے جس میں وہ اب ایمان کو بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے، یعنی اس کی عبادت نہیں کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے ناانصافی کی بات کی۔ تو دعا بمعنی عبادت۔ پھر اسی طرح پانچواں معنی قرآن مجید میں دعا بمعنی فریاد کرنا، طلب کرنا، فریاد کرنا، اور اس میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں مددگاروں کو بھی بلا لو، فریاد کرو کہ وہ آئے اور تمہاری مدد کرے، یعنی مدد کے لیے پکارنا، یہ معنی ہے۔ پھر اسی طرح دعا بمعنی کسی چیز کی ترغیب دینا، یعنی کسی چیز کی طرف دعوت دینا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تھا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، ان کو دعوت دیتا رہا دین کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ اور اس میں معنی عبادت کا بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو عبادت کی دعوت میں ان کو دیتا رہا۔ پھر اسی طرح دعا بمعنی منسوب کرنا، نسبت دینا۔ ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی ادعوہم کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، جن کے وہ بچے ہیں باپ کا نام نہیں بدلو۔ اور آٹھواں معنی ہے سوال کرنا، دعا بمعنی سوال۔ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بمعنی سوال ہے، یعنی مانگو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ تو قرآن مجید میں یہ دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دعا کا عمومی شرعی معنی کیا ہے؟
اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، اور اللہ کے پاس جو خیر ہے اس میں راغب ہونا، رغبت رکھنا. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، چیخ چلا کے نہیں بلکہ بہت ہمبل طریقے سے، اور جو خیر اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھنا، اس کا شوق رکھنا. طیبی کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور محتاجگی ظاہر کرنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اپنے فقر، اپنی محتاجی، اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر. امام ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایسی چیز کو طلب کرنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے، یعنی فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، اور ایسی چیز کو دور کرنے کے لیے طلب رکھنا جو اس کو نقصان دیتی ہو. تو پھر دو طرح سے دعا کرتا ہے انسان، کچھ فائدے کی چیزیں مانگتا ہے اور کچھ نقصان والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے. ہماری شریعت میں دعا کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ. دعائے عبادت کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اس میں سوال نہیں ہے. تو عربی میں دعا بمعنی عبادت بھی استعمال ہوتا ہے، آتا ہے نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اس میں دعا کے دونوں معنی آ گئے. اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ تو سوال ہو گیا. اور دوسرا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہاں عبادت کا معنی بھی آ گیا عبادت کے لفظ کے ساتھ، یعنی دعا ایک طرح سے عبادت ہے. تو دعائے عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی قرأت کرے، تسبیح کرے، صدقہ کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تعلیم کا کام کرے. تو انسان ان میں سے جو بھی عبادت کا کام کرے گا وہ دراصل اللہ کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ دعا میں رغبت پائی جاتی ہے. اور جو شخص مثلا نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں آپ ان کو معاف کر دیجیے. کیونکہ نماز بذات خود کیا کرتی ہے؟ بلاؤں کو ٹالتی ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صدقہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی آگ بجھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گناہوں کی آگ کا بجھنا ہے، یہ ہم بول کے بھی کہہ سکتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، تو وہ ہماری زبان بول رہی ہوتی. لیکن جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمارا عمل جو ہے وہ اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں. تو ایک دعا سوال کے انداز میں ہوتی ہے اور ایک دعا حال کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے، عمل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسری جو دعائے مسئلہ ہے جس میں مانگنے کی دعا ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرنے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال اللہ سے ہی کرے. دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگنا اور دنیا اور آخرت کے کسی بھی نقصان سے بچنا، یہ بس اللہ ہی سے کرے اس کا سوال. یہ دعائے مسئلہ ہے، یعنی سوال کرنے والی، یعنی وہ دعا جس میں ہم سوال کرتے ہیں. کن چیزوں کا سوال کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں. آخرت نہیں بھولنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دنیا اور آخرت کی حسنہ مانگنا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے، مصیبت سے بچنا. وقنا عذاب النار، سب سے بڑی مصیبت تو آگ ہے نا، یعنی اس کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے. قال الدعاء هو العبادۃ قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب کا فرمان ہے میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو دعا جو ہے یہ عبادت کی اقسام میں سے سب سے عظیم قسم ہے. امام خطابی اپنی کتاب شأن الدعاء میں کہتے ہیں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے الدعاء هو العبادہ،
وہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے یا سب سے افضل عبادت ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ بنو تمیم ہیں اور مال اونٹ ہیں، یعنی لوگوں کو دیکھنا تو بنو تمیم کو دیکھو، مطلب سب لوگوں سے افضل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تھے نا، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اور اسی طرح عربوں کے ہاں مال کی سب سے بڑی قسم اونٹ ہوا کرتے تھے. وہ کہتے مال تو اصل میں اونٹ ہے اور لوگ تو بنو تمیم ہی ہے. تو اسی طرح کہا گیا دعا تو عبادت ہی ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الحج عرفہ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف عرفہ میں جاؤ، یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ارکان آپ حج کی ادا کرتے ہیں ان میں سے عرفہ کے دن کا قیام اگر کسی نے پا لیا تو اس کا حج ہو گیا، اور وہ سب سے بڑا دن ہے جس میں بخشش ہوتی ہے. تو یہ عربوں کے کہنے کا ایک انداز بھی ہے نا. اور مراد اس سے کیا ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت ہے اور ساری اطاعتوں اور ساری بندگیوں کا مغز ہے کہ انسان اپنی ہر پریشانی اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ہے اصل مقصد. اگر کسی مشکل میں پڑ گیا ہے تو اس مشکل کے دور ہونے کے لیے بس اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی کا انتظار کرے کہ وہی کاٹے گا. لوگوں سے توقعات ہٹا لے. اس کا مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے ہیلپ لے نہیں سکتے، آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس مشکل میں اور اس کا حل کیا ہے، لیکن ان سے توقع نہ رکھے کہ یہ میری مشکل حل کر دیں گے. مثلاً آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے، آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں، آپ ضرور لیں، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا یا بس یہی آپ کے لیے سب کچھ ہو گیا. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آگے نہ رکھے. کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا. ہمت آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی، مدد اللہ نے کرنی ہے. دعا کی بھی ہمت ہوتی ہے اور دعا کے لیے بھی ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اور اس کے لیے یکسو ہونا پڑتا ہے. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب کسی بڑی پریشانی کے نتیجے میں انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو ایسی صورت میں انسان اپنے خیالات کو مجتمع کر کے فوکس کر کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو یہ ہے اصل میں دعا کی روح. اور نہ صرف یہ کہ بڑی مشکلات میں بلکہ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے. دعا کی ضرورت کیوں ہے ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، بادشاہ وہی ہے، ہم فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے سب کام خود ہی کر سکتا ہوں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سب سے بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے. بندوں میں سے کوئی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، ہم سب محتاج ہیں. دوسری بات، اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. آپ کوئی چیز آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، اسٹاک ختم، آؤٹ آف اسٹاک. بڑی سے بڑی کمپنی، بڑے سے بڑے ریسورسز رکھنے والے انسانوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات وہ اوپر جا کے اتنی نیچے گرتے ہیں کہ پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی کہ کہاں ان کے پاس بہت کچھ تھا اور کہاں وہ زیرو پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اس کے پاس اور ہمیشہ رہے گا. ساری مخلوق اگر کسی میدان میں جمع ہو کر سب کچھ مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو پانی جو سوئی کے ساتھ لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. وہ جتنا چاہے خرچ کرتا رہے، جتنا چاہے وہ بندوں کو دیتا رہے، پھر بھی اس کے ہاتھ بھرے رہتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ المنافقون میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، اس کے پاس جو سارے خزانوں کا مالک. مشکل یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے. وہ سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، یو نیم اٹ. آپ گھر جا کے بیٹھیں، غور کریں، نماز کے بعد کسی اور خاموشی تنہائی کے وقت، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا پرابلم ہے، میری کیا پریشانی ہے، کیا اللہ کے پاس اس کا حل ہے؟ یقیناً ہے، وہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے مانگنا چاہیے، اس سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے،
اس سے اپنی محتاجی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر کے مانگنا چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے کون ہے جو بے قرار کی، مضطر، بے قرار، بے چین انسان کی بات سنتا، اس کو جواب دیتا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بھی وہ اس کو پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور وہ تکلیف کو دور بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ صرف سن رہا ہے، اس نے وہ تکلیف دور بھی کر دینی ہے. اور آپ کہیں گے بس اتنی سی بات تھی، میں اس کو اتنا پہاڑ بنائے ہوئی تھی، اپنی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ بنائے ہوئے تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بس اتنی سی بات تھی. میرے مانگنے میں کمی تھی، اس کے پاس نہیں کمی. ہماری دعا میں کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. اس طرح پکارا کرے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو دے کر کسی کمی کا شکار نہیں ہوتے، لیکن میری کمی پوری ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں ہر بھلائی دینے اور ہر تکلیف دور کرنے پہ قادر ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے. نہ آپ کی کوئی خیر اور بھلائی کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم وہم کا شکار رہتے ہیں کہ اگر میری اس نعمت کا کسی کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا، شاید وہ نظر ہی لگ جائے اور نعمت چھین ہی جائے. ہر وقت اس وہم کا شکار رہنا دراصل اپنے آپ کو ٹارچر کرنا ہے. نہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دی ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ آئندہ بھی دیے رکھے گا. اس نے اس لیے تھوڑی دی ہے کہ بس ایک بندہ کوئی دیکھے اس چیز کو اور بس وہ واپس لے لے. وہ ایسا نہیں کرتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو؟ آپ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا تعارف. جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں اللہ کون ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں نا. یہ دیکھیں یہاں پر کیا بولا گیا، اتنے سمپل. آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں اللہ وہ ہے جو تمہیں کھانا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں فلاں چیز دیتا ہے، تمہیں ماما بابا دیے ہیں. جو جو بچے کی ضرورت ہوتی ہے ایج کے حساب سے آپ اس اعتبار سے بچے کو اللہ کا تعارف کرا سکتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ جو نظر آتی ہیں اور جو اس کی پسند کی ہیں کہ وہ ہے اللہ. پھر آپ نے فرمایا کون ہے اللہ کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. اور صرف جنگل بیابان نہیں، اب تو خیر GPS وغیرہ کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود بھول جاتے ہیں نا، اس کے باوجود غلط ٹرن لے لیتے ہیں، کبھی پہلے اور کبھی بعد میں. GPS فریز ہو جاتے ہیں، نیٹ چلا جاتا ہے، روڈ میپ ختم ہو جاتا ہے، کئی مسائل ہیں. تو کبھی بھی راستہ بھولیں تو ہم پہلی بات یہ سوچیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ راستہ دکھا دے. راستہ بھولنے پر مجھے کبھی ٹینشن نہیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوں اللہ پہنچا دے گا، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے تو علم میں ہے نا. میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے نا کہاں ہے، بس وہاں لے جائیں. ہمیں نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے نا. تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی لاڈ پیار سے، کبھی اس کی کسی صفت کا واسطہ دے کر، کبھی اپنی عاجزی محتاجی ظاہر کر کے، تو وہ ضرور سنتا ہے. پھر فرمایا وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہاری پیداوار اگا دیتا ہے زمین سے. یہ ہے اللہ، یہ اللہ کا تعارف. پھر آپ دیکھیے کہ ہم کیوں اللہ سے مانگے، کیونکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ ہی سے مانگتی ہے، تو ہم کیوں نہ مانگے. آپ غور کیجیے ذرا اس بات پر، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، اسی سے مانگ رہا ہے. ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر کوئی. کون کون ہے آسمانوں اور زمین میں؟ آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، زمین پر انسان اور جنات ہیں، اس کے علاوہ جو اور مخلوقات ہیں، وہ ساری مخلوق اللہ سے مانگ رہی ہے. اگر ساری مخلوق اللہ سے مانگتے اور ہم کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں، غیر اللہ سے مانگیں، تو کتنی حماقت والی بات ہے نا. اللہ نے عقل اسی لیے دی تھی کہ ہم اللہ ہی کو نہ پہچانے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرنے کے اعتبار سے 4 طرح کے لوگ ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں پس تمام آسمانوں اور زمین کے لوگ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے 4 درجات بن جاتے ہیں. پہلی قسم، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ ہی اس سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا
ان کو رزق دیا، ان کو عافیت دی، تو یہ کون ہے؟ نہ اللہ کی عبادت، نہ ہی اس سے دعا، کچھ بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ان کی مدد کر دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے۔ ہاں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دعا کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، نماز نہیں، روزہ نہیں، صدقہ خیرات کچھ نہیں، ہاں کوئی مشکل پیش آئے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت اور اطاعت طلب کرتے ہیں، لیکن نہ ہی اس سے مدد مانگتے ہیں، نہ اس پہ توکل کرتے ہیں۔ نماز روزہ کر لیں گے، دعا نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہی ہے نا کیا چاہیے، اب مانگنا کس لیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، تو کیوں نہ دعا کریں، ہمیں دعا کرنی ہے۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے دعا بھی کرتے ہیں، اس سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اطاعت پر ان کی مدد کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، تو یہ ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ کے حق میں کبھی کوتاہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے، ہر ضرورت میں، ہر مقصد میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر بیماری میں، ہر موقع پر، ہر چیز کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے،